ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نوجوان تھا, اس کا گھر یہاں سمجھے یہاں اس کا گھر ہے, اور اس کے گھر کے سامنے سے ایک راستہ گزرتا تھا, اور اس راستے پر ایک بیچ میں there was a big rock, پتھر. اس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. obviously جب راستے میں چٹان ہوگی تو it will be a hurdle for the people. They would not be able to walk, they would not be able to take their bikes and all cars and all those things. تو اس نے بہت سوچا کہ اس کو ہٹایا جائے. ایک دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے عرض کی کہ مولا اس مصیبت کو میں کیسے ہٹاؤں یہاں سے. سو گیا تو خواب میں اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ اس پتھر کو تم پش کرو. کیا کرو؟ اس کو پش کرو. اس نے سوچا کہ یہ شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے. صبح اٹھا, اس نے جیسا آستینیں چڑھائیں, he just started pushing that rock. اب وہ اتنا بڑا راک اور یہ اتنا سا انسان اکیلے سے ہوگا نہیں. دوپہر تک وہ دھکا دیتا رہا, پسینہ پسینہ ہو گیا, ظہر کی نماز کے لیے گیا, پھر آ کے کھانا کھا کے پھر لگ گیا, بٹ وہ چٹان ہٹنی نہیں تھی, نہیں ہٹی. ایک دن ہو گیا, لوگوں سے اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں, آپ آئیے میری مدد کیجئے, تمہارا بھی فائدہ ہوگا, اس میں صرف میرا ہی فائدہ نہیں ہے, this will benefit you as well. But nobody wanted to listen to him. Nobody listened to him at all. Next day he came, he started pushing again. Next day he came, he started pushing again. For how many days, For 1 month. For 30 days. 30 دن تک وہ مسلسل اس کو پش کرتا رہا, اس راک کو. الٹیمیٹلی لوگوں نے اس کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ راستہ صاف کرے گا, یہ ٹھیک کرے گا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. جب لوگوں کے تانے سنے تو کتنے دن برداشت کرے گا, اس کا بھی دل ٹوٹ گیا. پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اللہ میں جب کام شروع کر رہا تھا تب بھی میں نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی, اور اب جب یہ کام ہو نہیں رہا ہے تب بھی میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. 1 مہینہ ہو گیا اور یہ چٹان بھی نہیں ہٹی اور میں لوگوں میں دیوانہ مشہور ہو گیا ہوں, اب میں کیا کروں؟ shall I continue or shall I leave it؟ تو غیب سے آواز آتی ہے, بندے میں نے تجھے اس کو پش کرنے کہا تھا, دھکا دینے, ہٹانے کی نہیں. تمہارا کام کیا تھا؟ دھکا. ہٹانا میرا کام ہے. جب چاہوں گا میری قدرت کا ایک اشارہ ہو جائے گا, وہ راک وہاں سے ہٹ جائے گی, اور دوسرے ہی لمحے اللہ کی قدرت ہوئی, وہ راک وہاں سے ہٹ گئی. یہ پھر سجدے میں گر گیا اور پھر رونے لگا کہ اللہ اگر اتنا ہی آسان تھا تو 1 مہینے سے مجھے کیوں اس کام پہ لگایا تھا. There is always a purpose behind every activity Allah assigns you. کچھ بھی قدرت کی طرف سے ہم کو جو کچھ کام دیے گئے نا, جو فرائض ہیں, سنت ہیں, نوافل ہیں, واجبات, ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ہے. Everything has a reason. اس نوجوان کا پھر یہ ہوا آگے کہ چٹان ہٹ گئی اور وہ رونے لگا کہ اللہ اسی طرح ہٹانی تھی تو مجھے کام پہ کیوں لگایا تھا. تو آواز آئی, بندے تجھے لگتا ہے کہ تجھے اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ ذرا اپنے آرمز کو دیکھ, وہ پش کرتے کرتے کتنے مضبوط ہو گئے ہیں 1 مہینے تک. 1 مہینہ پہلے تو کمزور تھا, لیکن پش اپس کرتے کرتے یو بیکم ویری ٹف. تو یہ تجھ کو فائدہ ہوا ہے کہ اب کوئی مخالفت تیرے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ تو مضبوط ہو گیا ہے. تو پہلے نرم تھا, اب تو مضبوط ہو گیا ہے. تو جتنا ریزسٹنس ہوگا نا اتنے آپ مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے مخالفتوں سے گھبرا کر کے کام, اسٹڈی, پڑھنا لکھنا سب چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اور طاقت عطا فرما دے. آواز نہیں آئی؟ یہ ریزسٹنس تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اور ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ.